کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا، بغیر حساب کے سے جنت دوں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا۔ ویسے اللہ پہ لازم کوئی نہیں ہے، اللہ پہ کوئی شے فرض نہیں ہے، اپنے کرم سے چاہے کرے، لیکن اگر وہ خود اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ میں اس کو بغیر حساب جنت دوں گا۔ حضرت ام المومنین بہت خوش ہوئیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وعدہ کیا ہوا تھا جو حضور بتائیں گے آپ کو بتاؤں گی۔ تو پوچھا بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ کہا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو رب کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کیا بغیر حساب کے جنت دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے۔ بسا اوقات کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، کسی کو قرض دے دیتے ہیں، کسی کا قرض معاف کر دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کا بیٹھ کے دکھڑا سونی لینے نہ کچھ نہ کر سکیں تو وہ بھی اس کا دل جڑ جاتا ہے۔ تو کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آ گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹے اس کو معکوس پڑھو، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کا معکوس یہ ہے جو کسی کا دل توڑ بیٹھے پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو کہا دہا سے مراد وہ کمالات ہیں جو اپنے بیگانے سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد وہ ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ بعین، میں نے اللہ کے رسول سے دو طرح کے علم سیکھیں، ایک وہ ہے جو تمہیں بتائے جا رہا ہوں اور ایک وہ ہے بیان کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ تو اس لیے کہا دہا سے مراد وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچی۔ تیسرا قول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، جو موجود ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو گزرا ہوا وہ بھی نگاہوں میں ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی نظروں میں، کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیے، اے فروغت صبح آثار و دہور، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتی۔ صحابی کا نام وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور کی مجلس لگی ہے، پیچھے آ کے بیٹھ گیا، آقا نے فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھ گئے اور نیڑے آ جاؤ، قریب ہوئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت کمال ہو جائے۔ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے اپنا دست کرم حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا، کہا اب دل کو مفتی بنا دیا، اس سے پوچھ لیا کر، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضور کی نگاہ کا عالم کہ جس سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، باب تصفیۃ الصفوف ہے، صحاح کی روایت، صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں، کوئی چیز نگاہ نبوت سے مخفی نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ جب جنگ موتا پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تو ان کے آنے سے قبل ہی حضور نے ساری خبر دے دی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، پھر فرمایا فاصیبا، اب وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر کہا اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، پھر فرمایا فاصیبا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اور حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، حضور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ پھر اچانک حضور نے فرمایا
اب جھنڈا اللہ کے شیروں میں سے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ان کو فتح عطا فرمائی، اور ان کو اسی موقع پہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ عرب میں اگر کوئی بندہ لڑتے لڑتے تلوار توڑ دے تو اس کو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا کہ اتنا لڑا کہ تلوار توڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی، اس لیے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار قرار دیا گیا۔ ساری زندگی آرزو رہی حضرت خالد بن ولید کی کہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہادت پاؤں، لیکن آپ کو شہادت نصیب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑتا۔ جس جنگ میں بھی گئے ہیں فاتح بن کے پلٹے، کبھی نہیں جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر ناکام ہو۔ ایک موقع ایسا ہوا، رومیوں کے خلاف جنگ تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، جبلہ بن ایہم اس کے مقابلے کے اندر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو رافع، آپ کا لشکر جو ہے وہ برسر پیکار تھا کہ ان کا ایک رومیوں کا لشکر مارا گیا، ایک جو ہے افسر مار دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید کے پاؤں اکھڑے کہ جب انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت ابو رافع تائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی، تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے لگتا مجھے بھی ہے، کبھی میں پیچھے سرکہ نہیں تھا اور آج میرے پاؤں اکھڑ رہے۔ اچھا ہوا کیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خواب میں ملے اسی رات، فرمایا تم یہاں سو رہے اور خالد پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے فوری مدینے میں اٹھ کے اعلان کروا دیا کہ جلدی جلدی تیاری کرو، حضرت خالد پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ لوگ اٹھے، تیاری کی اور راتوں رات کوچ کیا۔ رات جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک نقاب پوش سوار ان کو لشکر سے قریب سے گزرتا ہوا دکھائی دیا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کون ہے اور اس کی تلاشی لو۔ جب مجاہد آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے تو اس نے کہا کہ میرے قریب نانا، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ کہا جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کیا نا کہ اللہ کے شیر حضرت خالد بن ولید پر مصیبت بنی ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر کو کبھی مشکل آئی تو نہیں، ہوا کیا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ایک ٹوپی تھی جس میں انہوں نے حضور کے بال سیے ہوئے تھے اور ہمیشہ جنگ میں ان کے سر پہ ہوتی تھی، میں نے غور کیا تو وہ گھر پڑی رہ گئی تھی، تو میں ان کی ٹوپی ان کو دینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہو۔ حضرت خالد بن ولید محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پسپا ہو رہے ہیں۔ اچانک 3-4 جوانوں کا ایک جتھا آیا جس نے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں ایک نقاب پوش شخص ہے جس کی تلوار کی کاٹ کوئی برداشت ہی نہیں کرتا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس نقاب پوش کے قریب کر کے کہا جوان مرد تو کون ہے؟ تو اس نے تھوڑا سا نقاب سرکایا، کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، تم جو ٹوپی بھول آئے تھے تمہیں دینے آئی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ٹوپی پیش کی، انہوں نے سر پہ رکھی، پھر اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی کرم نوازی فرمائی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کے ہاتھ میں اب تلوار آ گئی ہے، جھنڈا آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور نے خبر دی، بلکہ جب ایسا حضور نے تفصیل بتائی کہ جب جنگ گرم ہوئی نا تو حضور خوش ہوئے، فرمایا الآن ہم الوتیس، اب جنگ کی بھٹی گرم ہو گئی ہے، اور بیٹھے حضور مدینے میں اور جنگ موتا شام میں ہو رہی ہے، حضور یہاں بیٹھ کے ساری خبریں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی نگاہ کو وہ وسعت عطا فرمائی، اور آنے والی چیزیں بھی محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو جو قیامت کے نزدیک دجال کے مقابلے میں نکلیں گے نام بنام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو کہا دعا سے مراد وہ کمالات ہیں حضور علیہ السلام کے نور علم ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، جس طرح رات ڈھانپ لیتی ہے حضور کا دامن قیامت کے دن گناہ گاروں کو ڈھانپ لے گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں، بڑے بڑے گناہ گار